نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 کا پہلا جز تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ قد دال قلقلہ ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ جب بھی یہ ساکن آئے تو اس کو قلقلہ کرتے ہیں، تو یہ دال چونکہ پتلے حروف میں سے ہے تو یہ اس کا قلقلہ بھی پتلا ہوگا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حمزہ زیر ای ہے تو ہم مد کے بعد اس کو کسرہ نہیں پڑھیں گے، وقف کیا ہم نے۔ تو دوسرا یہاں پہ وجہی کا قطب جال جیم، تو دال اور جیم حروف ایسے آئے ہیں جس کے اوپر ہم نے یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں قلقلہ کرنا ہے۔ واو کے لیے شفتین کو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تب ادائیگی صحیح ہوگی۔ وجہی کا۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں پہلا ہی ہمارا کلمہ ہے قد۔ قد کو عربی گرامر میں کہتے ہیں حرف تحقیق ہے۔ قد اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو قد ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کا معنی دیتا ہے، اور یہاں پہ مضارع پر داخل ہوا ہے اور یہ قد تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ تحقیق او تکثیر، یعنی کسی چیز کا کثرت سے ہونا، یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے۔ تکثیر لفظ بھی میں لکھ دیتا ہوں۔ تکثیر کثرت، کثر یکثر تکثیرا۔ نرا، را حمزہ یا مادہ ہے، یہ باب فاتحہ یفتح سے آتا ہے، تو ہمارا کلمہ چونکہ فعل مضارع کا ہے تو رعایا یرعیو، یرعیو کا اصل کلمہ اگر فعل مضارع کی جمع متکلم کا صیغہ لیں تو وہ بنے گا نرعیو۔ تو قاعدہ ہے یہ محموز العین ہے، یعنی اس میں عین کلمہ حمزہ ہے اور ناقص یائی بھی ہے ایٹ اے ٹائم۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ حمزہ جب عین کلمہ میں متحرک آئے اور ماقبل اس کا ساکن ہو اور حرف صحیح سے ہو، یہ شرط ہے، تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ نے اپنی فتحہ جو ہے یہ را کو دی، نعرہ ہو گیا، اور حمزہ خود حذف ہو گیا تو نعرہ یو بچا۔ نعرہ یو میں را زبر کے ساتھ ہے تو اس کے بعد یا متحرک کو الف سے بدلیں گے تو وہ الف مقصورہ کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اگر یہ واو ہوتی تو وہ الف الف کی شکل میں لکھا جاتا، جیسے دعاوا سے دعا۔ تقلب لفظ اپنے اصل میں ہے تفعل، باب کا نام ہے، مصدر کا باب ثلاثی مزید فی کے ابواب کے جو اوزان ہیں ماضی مضارع کے ساتھ جو اس کا مصدر کا وزن ہوتا ہے اسے اس میں مصدر کہتے ہیں، تو یہ مصدر کا وزن ہے تفعل۔ تو تفعل کے وزن پہ تقلب، تو با جو ہے مفتوح اس لیے ہے کہ اسم منصوب استعمال ہوا ہے۔ واو جیم ہا وجہ چہرے کو کہتے ہیں، کاف ضمیر ہے مجرور متصل، تو یہ اسم ہوا، اسم جمع اسم دونوں مل کر مرکب اضافی بنے۔ فی حرف جر ہے، السمائی سین میم واو سے یہ فعال کے وزن پر سماوی بنا۔ تو آگے جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ واو جو ہے کیوں حمزہ میں تبدیل ہوئی؟ قاعدہ یہ ہے کہ الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ واو جو ہے حمزہ میں تبدیل ہوئی تو سمائی بنا۔ سمائی کے سے پہلے ایک الف لام لام تعریف کو لانا تھا، تو اس لام کے اوپر جزم لکھی جائے یا نہ لکھی جائے وہ طے کرنا ہے حروف شمسی اور حروف قمری کے اعتبار سے۔ تو سین کو ہمیں کوئی یاد نہیں ہے، ابغا حج عمیقن یا کسی مجموعے کا پتہ نہیں ہے ہمیں، ہم نے اپنے مخرج سے سین کو ادا کیا تو پتہ چلا سین میں زبان کا عمل دخل ہے، وہ لام کا قریب المخرج ہے، اس لیے سین حروف شمسی ہے، تو ہم نے جہاں پہ جزم نہیں ڈالی سین کے اوپر شد ڈال دی، تو یہ ہے السمائی۔
یہ ہوئی جی علم صرف. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں قد تحقیق کا معنی دے رہا ہے حقاً، یہ بات حق ہے، سچی ہے، یا تکثیر ہے، اس بات میں بار بار ہونا پایا جا رہا ہے. اچھا جی، قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں. تو نرا جو ہے اس میں کیا ہے، نحن ضمیر چھپی ہوئی ہے جو مرفوع ہے اور یہ فاعل بنے گی. فعل کیا ہے، نرا. ہم رعایا، ہم دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تقلب کو دیکھ رہے ہیں. تقلب کی آگے اضافت ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کیسے ہے. تقلبہ با کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ ایک ایسا اسم منصوب ہے جو آگے والے اسم کا مضاف بن رہا ہے. آگے والا جو اسم ہے وہ وجہی کا ہے، تو وجہی لفظ جو ہے مجرور کیوں ہے؟ اس کا یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ اس کا تو مضاف الیہ ہے ما قبل کا، لیکن ما بعد کا وہ مضاف بن رہا ہے. تو یہ مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ ضمیر مجرور متصل. تو یہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے جس میں کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے اور وجہی جو ہے وہ مضاف ہے. تو یہ مرکب اضافی بنا. آگے ہے فی حرف جر السمائی. تو فی اور السمائی حرف جر کے ساتھ مل کر یہ مرکب جاری بنا. کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ مرکب جاری متعلق تقلب ہے. ٹھیک ہے. ایک مفسر کی یہ رائے ہے کہ اس کے ماقبل چونکہ وجہی مضاف اسم معرفہ ہے. یاد رہے معرفہ صرف الف لام سے ہی نہیں ہوتا، اگر کوئی اسم مضاف بن جائے تو وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے. تو یہ معرفہ اسم کے بعد جار مجرور آیا ہے تو یہ اس کا حال بھی ہو سکتا ہے. تو دوسری رائے میں یہ فی السمائی جو مرکب جاری ہے یہ حال ہوگا وجہی کا. واللہ عالم بالصواب. حال وجہی. تو معنوی اعتبار سے بنتا بھی ہے رخ مبارک کا آسمان کی طرف اٹھنا. حال کیا ہے چہرہ مبارک کا؟ کہ وہ آسمان کی طرف ہے. تو فی السماء. تو اگر اس کو متعلق لیں تو یہ پھیرنے کے متعلق ہے. تو یہ کاف ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راجع ہے کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. قد. تو ترجمہ ہوا اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. تو یہ بار بار کا معنی تکثیر، قد تکثیر کے لیے استعمال ہوا. اور یہ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نرا ہوا، اور یہ پلٹنا یہ یہاں تک یہ اس میں مصدر ہے. یہ ہم جو ہے یہ ہوا نحنو. دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی نرا ہوا، بار بار آپ کے روح انور کا آسمان کی طرف پلٹنا. تو یہ ہے باب کا معنی جو مصدر ہے. تو مصدر کا معنی پینا، کھانا، ہنسنا، رونا اس طرح ہوتا ہے. تو گویا یہ پورا جو ہے نا ایک مرکب جسے ہم فائنلی مرکب اضافی کہیں گے، یہ ہے اس کا مفعول بہی. تو جملہ ہمارا بنا جملہ فعلیہ قد فاعل جمع فعل اور جمع مفعول بہی مل کر ایک پورا جملہ ہے. وما علینا الا البلاغ.